کہ نماز کی حالت کے اندر بھی بندے کو مختلف قسم کے خیالات، اگر کوئی پریشانی ہو تو وہ آ گئی، کوئی ضروری کام کرنا ہے تو وہ یاد آ جاتا ہے، تو اس حالت میں بندے کی نماز کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کیا حکم ہے؟ میری بچی نماز کے بارے میں لوگوں نے جو یہ بات فرض کر رہی ہے نا کہ نماز وہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی خیال نہ آئے، یہ انہوں نے اپنے سامنے ایک ایسا ہدف رکھ لیا جو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، نہ کسی نے ایسی نماز کبھی پڑھی ہے نہ کوئی پڑھ سکتا۔ یہ بھی ایک شیطانی چال ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ تمہاری نمازوں میں تو خیال آتے ہیں، یہ تو نماز پھر کچھ نہ ہوئی۔ آپ بے فکر رہے، نماز میں جتنے چاہے خیالات آئے نا، اللہ جانتا ہے کہ بندہ جن کاموں میں پھنسا رہتا ہے وہ خیالات تو آتے رہیں گے، کیسے ان کو ذہن سے نکال سکتا؟ خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے اور اطلاع ملی کہ مدینہ پر حملہ ہونا والا ہے۔ آپ نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جاؤ اور پتہ کرو کہ واقعی یہ بات صحیح ہے۔ وہ گئے اور پہاڑ کی دوسری طرف گھوڑے پر سوار گئے تھے۔ آپ نے نماز شروع کی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کی نگاہ اس درے کی طرف ہی رہی جدھر سے حضرت زبیر نے آنا تھا، وہی خیال آپ کو رہا کہ پتہ نہیں کیا خیال۔ وہ جب اترے پہاڑ سے انہوں نے ہاتھ کے اشارہ سے اس طرح کہا کہ اللہ کے رسول کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے نگاہ نیچے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نماز میں جب کھڑا ہوتا ہوں، یہ صحیح بخاری میں، تو میں شام میں لشکر کی صفیں ٹھیک کرتا ہوں کہ فلاں سپہ سالار ادھر ہو، فلاں ادھر ہو۔ تو جن کاموں میں آدمی لگا رہتا ہے وہ خیال تو رہیں گے، کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ زیادہ آپ غور کریں تو جن لوگوں کو نماز میں خیالات آتے ہیں نا، ان کی نماز ان سے بہتر ہے جو صوفی لوگ پڑھتے ہیں، کوئی خیال نہیں آتا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کو شیطان آزما ہی نہیں رہا، خیال جس کو آ رہا ہے اس کو تو وہ جس طرح ڈاکو آتے ہیں بھرے گھر میں، وہ اس بیچارے کو تنگ کر رہا، مگر یہ کہہ رہا بے شک تو جتنا چاہے مجھ کو پریشان کر، میں اللہ کا حکم بہرحال مانوں۔ یہ تو اس کے منہ پر جھوٹ مار رہا ہے۔ تو یہ نماز بہت اعلیٰ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ باقی ایک چیز جو ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے کہ جب آدمی اکیلا نماز پڑھے نا اور کوئی دوسرا آدمی پاس نہ ہو، جو ڈسٹرب نہ ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ جو پڑھے نا ذکر اذکار، رکوع میں سجدے میں الحمد، کوئی نماز نہیں، وہ کم از کم اتنی آواز سے پڑھنی چاہیے کہ اپنے کانوں تک آواز آئے۔ اس طرح سے انشاءاللہ خیالات بھی دفع ہوں گے اور اس کا دھیان بھی جو وہ آواز کان میں اس کی طرف ہوگا۔ سارے اذکار ذرا نا اونچی آواز سے کرے، یہ تجربہ کر کے آپ دیکھیں انشاءاللہ فاسد خیالات بہت حد تک دور ہو جائیں۔ انشاءاللہ۔